الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور ہم نے اس میں آیت نمبر 82 تک پڑھ لیا تھا، جو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ وہ تفصیلاً میں بتا چکا ہوں سب، ٹھیک ہے۔ ایک شارٹ اوور ویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آخری کلاس میں کیا پڑھا تھا، کہ پورا واقعہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ آذر جو تھے ان کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، پھر وہ بتوں والوں کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے دعوت کی، تبلیغ کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس وجہ سے کرتے ہیں، ہم نے باپ دادا کو بھی پایا۔ انہوں نے کہا یہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں کیا؟ کوئی خواہش تمہاری پوری کرتے ہیں؟ کوئی نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ بس ہم نے باپ دادا کو پایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسی لیے کرتے ہو کہ تم نے ان کو عبادت کرتے دیکھا اور تمہارے باپ دادا بھی کرتے تھے، یعنی پہلے عبادت، پس بلا شبہ وہ دشمن ہے میرے سوائے رب العالمین کے۔ بتا دیا تھا انہوں نے، میں نے اس کی تفصیل، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کہا کہ یہ دشمن ہے میرے، یہ نہیں کہا کہ میں دشمن ہوں، یہ بت دشمن ہے میرے، یہ تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اور وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ جو ہے مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا، اور وہ میں جس سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا، ٹھیک ہے، جس دن روز جزا والے دن وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی اچھی دعا ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ دعا کنٹینیو چل رہی ہے، اس لیے میں نے روک دیا تھا کہ اب آگے بتاتا ہوں۔ انتہائی امپورٹنٹ دعائیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ اب تم سب کا ہوم ورک ہے، پہلے بھی میں دے چکا ہوں، لیکن ایک آدھ کے علاوہ کوئی دعا تم لوگوں نے یاد نہیں کری۔ اتنی اچھی اچھی دعائیں۔ اب یہ جو لگاتار 4-5 دعائیں آ رہی ہیں، ایک تو بہت چھوٹی ہیں، 3-3 4-4 لفظ کی ہیں، 5-5 لفظ کی، اور انتہائی جامع دعائیں ہیں، یہ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دعا کری اللہ تعالیٰ سے، کیا؟ اے میرے رب تو عطا کر مجھے حکمت اور ملا دے مجھے صالح لوگوں میں سے۔ کس قدر شاندار دعا ہے کہ مجھے ایک تو حکمت عطا کر۔ انہوں نے دنیا کے لیے حکمت مانگی کہ میں ہر کام اپنا ایسے بخوبی سر انجام دوں کہ اس کا انجام میرے لیے خیر اور عافیت والا، بھلائی اور برکت والا ہو۔ یہ ہوتی ہے حکمت۔ کتنی اچھی دعا مانگی، ہمارے یہاں کتنے لوگ مانگتے ہیں یہ دعا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے میرے تمام کاموں میں خیر و بھلائی اور حکمت عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے نا، اللہم احسن فی امور کلہا، اللہم احسن عاقباتنا فی امور کلہا، کہ یا اللہ میرے تمام کاموں کو سنوار دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھو کہ مجھے حکمت عطا کر دے اور مجھے صالح لوگوں میں سے ملا دے۔ یہ صالح لوگوں میں سے ملا دینا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، انبیاؤں کی دعائیں یہ، والحقنی بالصالحین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقتوں میں جب ان کی روح قبض ہونے والی تھی تو فی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ، مطلب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے اعلیٰ بلندیوں والے لوگوں میں شامل فرما، مجھے بلندیوں والا ساتھ لوگوں کا عطا فرما، یا بلندیوں والا ساتھ عطا فرما جہاں صالحین ہوں گے۔ یہ انبیاؤں کی دعائیں ہیں بیٹا، جو اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے یہ دعائیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اور تو بنا دے میرے لیے زبان سچائی کی اور میرا ذکر خیر جاری رکھ پچھلے لوگوں میں۔
دیکھو کتنی اچھی دعا ہے کہ میری زبان پہ سچائی کو نافذ کر دے، کہ میری زبان سے ہمیشہ سچ نکلے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں یاد رکھ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، سوچو کسی نے مانگی ہے یہ دعا کہ اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پیچھے مجھے لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں؟ ورنہ کس طریقے سے ہم یاد کرتے ہیں؟ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ فلاں کے گناہوں کو تو بخشے لیکن بڑا صحیح بندہ نہیں تھا یار، کہنے کو تھے، ہمارے رشتے دار تو تھے، لیکن یہ وراثت کھا گئے، وہ مال کھا گئے، جھوٹ بولتے تھے، ملنا ملانا نہیں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، یا نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یا دین کو سائڈ پہ ڈالا ہوا تھا، یا لوگ ان سے تنگ تھے، ایکس وائی زیڈ، اس طرح لوگ برائیاں کرتے ہیں نا۔ تو سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ اگر کسی کو اچھے الفاظ میں یاد کرو گے تو وہ اللہ کے یہاں اچھے الفاظ میں لکھا جاتا ہے بندہ۔ تو اچھے الفاظ میں انسان کب یاد کرے گا؟ جب وہ اچھائیاں کرے گا، اور اچھائیاں کب کرے گا؟ جب اللہ سے توفیق ملے گی، اور توفیق کب ملے گی؟ جب وہ یہ دعا مانگے گا کہ اللہ میرا ذکر خیر لوگوں میں باقی رکھ میرے جانے کے بعد۔ سوچو نا کوئی دنیا سے چلا گیا اور کوئی بولے یار یہ بندہ تھا یار، نمازی بندہ تھا، وہ بڑا تہجد گزار تھا، یہ وعدے کا بڑا پکا تھا، یہ بڑا جو ہے نا دیندار تھا، یہ سچ بولتا تھا، یہ فلاں کام میں نہیں تھا، یہ بندہ یار واقعی ایسا بندہ تھا، اس کو زندگی اور ملنی چاہیے تھی۔ ایسے لوگ کہتے ہیں، واقعی رشک آ رہا ہوتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر رشک آ رہا ہوتا ہے کہ یار لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ یار اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، جان چھوٹی، بھائی مصیبت کر رکھی تھی زندگی۔ سوچو، یہ ہم نے دیکھا ہے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ایسی ایسی لوگ جو ہے نا باتیں نکال رہے ہوتے ہیں میت پہ یا میت کے بعد کہ اچھا ہوا چلا گیا، ہم تو پریشان تھے بڑا۔ کتنی اچھی دعا مانگی ہے کہ میرا ذکر خیر باقی رکھ اور میری زبان پہ سچائی کو جاری رکھ دے۔ آگے چلتے ہیں۔ اجعلنی من ورثة جنة النعیم۔ اب دیکھو کتنی اچھی دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اور تو بنا دے مجھے وارثوں میں سے، کس کے؟ جنت کے، یعنی ہمیں جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اچھا یہاں تھوڑا سا غور کرو کہ یہ دعا انہوں نے کیوں نہیں کری کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، جنت کے وارثوں میں سے کیوں بنا دے؟ یہ دعا کیوں کری انہوں نے؟ یہ دعا کیوں کری انہوں نے کہ جنت کے وارثوں میں سے بنا دے؟ وراثت تو وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی حکمت جو اللہ نے ان کو عطا کری تھی، دیکھو کہ یہ جنت تو اصل میں ہماری ہی اماں اور ابا کی تھی نا۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ تمام انسانوں کے ماں باپ اصل تو وہی ہیں، جنت میں تھے وہ دونوں۔ تو وراثت میں کون آیا؟ ان کی ہی اولادیں آئیں گی وراثت میں، لیکن کون اولادیں؟ جو نیک اور صالح ہوں گی۔ تو کتنی اچھی دعا کری کہ ہم کو ہمارے ماں باپ کی جو جنت وراثت ہے اس میں ہمیں حصہ دے دے، کہ ہمیں ان وارثوں میں شامل فرما۔ یہ ایک ایک دعا بیٹا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، اور ہم نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہے کہ کتنی اچھی دعائیں مانگی ہیں، انبیاؤں نے مانگی ہے۔ ہم تو توکل کر کے بیٹھ گئے ہیں بس کہ ختم، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بخشے، کوئی گناہ کر لیں بس ہم تو بخشے جائیں گے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں دعا کرنے کو اپنے بارے میں کہ دعا کرو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بخشے بخشائیں، کچھ بھی کر لیں۔ دیکھ لو ہم کہاں کھڑے ہیں اور قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين۔ اور وہ فرماتے ہیں دعا میں، یعنی مانگتے ہیں کیا؟ اور تو بخش دے میرے باپ کو، بلا شبہ ہے وہ گمراہوں میں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بخشش کے لیے دعا کری، اور یہ کیوں کری پتہ ہے؟ کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ آزر نے گھر سے نکالا تھا تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا، آپ کی بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا،
یہ دعا کر کے جو اللہ نے قرآن میں اتار دی. حالانکہ مشرک اور کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی بخشش کی. وہ مر جائے تو بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، چاہے سگا باپ، سگا بھائی، بہن، رشتہ داری کیوں نہ ہو. اگر وہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کری؟ کہ ان سے یہ وعدہ کر چکے تھے، ان کے زبان دے چکے تھے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور پھر اٹھا کے پڑھ لو سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ کافروں کی اور مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی تو وہ اپنے باپ سے علیحدہ ہو گیا، پھر دعا کرنی اس نے چھوڑ دی. یہ سورہ توبہ میں موجود ہے کہ پھر لا تعلق ہو گئے تھے وہ، اس کے بعد پھر کبھی دعا نہیں کری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایک دفعہ اور وہ دعا کریں گے، اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں. ولا تخزني يوم يبعثون. اور نہ تو مجھے رسوا کرنا اس دن جس دن سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب انہوں نے ایک دعا کری کہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے. ایک تو انسان کی اپنی خطائیں ہوتی ہیں، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی اچھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا. پھر مفسرین کہتے ہیں یہاں پر مطلب یہ ہے قیامت والے دن جب ان کے باپ کو لایا جائے گا اور جہنمیوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا، ان کے منہ پہ کالک ہوگی، پوری سیاہ ہوگا ان کا منہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس سے زیادہ اور رسوائی کی کیا بات ہے میرے لیے ہوگی کہ میرا باپ میرے سامنے جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر اس دن کہے گا اے ابراہیم میرے بیٹے آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جو تو کہے گا میں مانوں گا. وہ کہیں گے میں نے دنیا میں آپ کو سمجھایا تھا نا لیکن آپ نے نہیں مانا. وہ کہیں گے آج جو کہے گا تو میں مانوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرا باپ جو ہے نا وہ جہنم میں جائے، اس سے زیادہ رسوائی میرے لیے کیا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت جو ہے وہ مشرکوں اور کافروں پر حرام کر دی ہے میں نے. اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو کیچڑ میں، گندگی میں لت پر بچھو کی شکل میں ان کے باپ کو حاضر کر دیا جائے گا اور وہاں سے اٹھا کے ان کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسوا ہونے سے بھی بچا لیں گے اور اللہ کی بات بھی پوری ہوگی کہ کافروں پر یا مشرکوں پر جنت حرام ہے. یہ ہے اللہ کی شان. ٹھیک ہے، یہ دعا مانگا کرو بیٹا. يوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، اس دن فائدہ نہیں دے گا مال. اور یہاں پہ دیکھو بنون ابن کی جمع ہے، بیٹوں کا لفظ ہے خاص کر. یہاں اولاد کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ اولاد کا دوسری جگہ آیا ہے قرآن میں کہ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں، لیکن خاص کر بیٹوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے بیٹوں کو نعمتیں ہیں، یہ کام آئیں گے بیٹے. اور پھر آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، وہی واپس وقت پلٹ رہا ہے. مشرکین مکہ والا دور واپس آ رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ خوشی نہیں ہوتی، بیٹی کی پیدائش پہ یہ لڈو مٹھائیاں فلاں ڈمکانا کھانے کھلائے جا رہے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ خاموش ہے. چلو بیٹی کو زندہ درگور نہیں کر رہے یا چھوڑ نہیں رہے لیکن خاموش ہو جاتے ہیں کہ بس اچھا بس چپ ہو جاؤ. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے بیٹے کسی کام نہیں آنے، مال کسی کام نہیں آنا. کام آنا ہے تو نیک اولاد، اور وہ جو پیچھے چھوڑ کے جائے گا اپنے آدمی، نیک اولاد یا علم نافع یا صدقہ جاریہ، بس. تو یہ مال اور اولاد کام نہیں آنی ہے سوائے ان کے کہ جو ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور ان کی اولاد ان کے پیچھے جو ہے وہ نیکی کی دعا کرے تو وہ ماں باپ کے درجات کو بلند کر سکتے ہیں. لیکن بشرط یہ ہے کہ ماں باپ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہوں، توحید کی حالت میں، شرک نہ ہو ان کے اندر. جب یہ لوگ جو مر جاتے ہیں عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں تو اچانک کسی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ میرا تو نے جنت میں درجہ بڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے دعا کری ہے.
اور کتنوں کے اللہ عذاب روک دیتا ہے۔ اس حدیث کا مجھے صحیح ریفرنس نہیں یاد، ٹھیک ہے، اس کی سند اور ریفرنس نہیں یاد، اس لیے میں بتا رہا ہوں بغیر اس کے کہ کتنوں کا تو عذاب روک دیتا اللہ تعالیٰ، کہ تمہاری اولادیں دنیا میں جو ہے وہ دین پھیلا رہی ہیں، نیک کام کر رہی ہیں، ہم تمہیں عذاب نہیں دے سکتے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ لیکن بشرط یہ ہے، دیکھو بات یہ توحید کی حالت میں دنیا سے گیا ہوا ہو بندہ، نماز کا پابند ہو اور توحید پہ قائم ہو، کیونکہ نماز کفر سے ملا دیتی ہے، نماز چھوڑا اور کفر میں آدمی مل گیا جا کے۔ نماز کا پابند ہو اور توحید پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور پورا پورا اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی اچھی یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو مانگنے اور اسی حساب سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے اپنی دعاؤں میں مانگا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی بھی نبی نے تجھ سے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی۔ ہم ہر بھلائی اور خیر کے تیرے سامنے محتاج ہیں۔ قرآن میں ہے نا دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ یا اللہ میں ہر اس خیر اور بھلائی کو محتاج ہوں جو تو اپنے پاس سے میری طرف اتارے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں اور تمام گروپ ممبران جو قرآن سننے والے ہیں، سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وجعلنا من وراثۃ جنت النعیم۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔